سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے، یعنی کہ ماہ رمضان المبارک کی تشریف آوری ہے، آمد ہے۔ وہ مہینہ جس کا انتظار اہل ایمان سارا سال کرتے ہیں، اور خوش نصیبوں کو یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے۔ چنانچہ اسی لیے آج کے جمعہ میں استقبال رمضان، آنے والے مہینے کا استقبال پیشگی طور پر ہم کر رہے ہیں، اس لیے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم رحمۃ اللہ علیہ شافع المذنبین علیہ تحیۃ و تسلیم کا بھی یہ معمول حسنہ اور سنت مبارکہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے کی خوشخبری صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے، استقبال کا طریقہ انہیں سکھایا کرتے تھے، اور خاص آپ نے شعبان کے آخری دن بھی ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جو آپ ابھی حدیث پاک کی روشنی میں سنیں گے۔ تو یہ خطبہ جو شعبان کے آخری دن کا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبی کے ساتھ آنے والے مہینے کی خوشخبری بھی دی، اور اس کے فضائل بھی بیان فرمائے، خوبیاں بیان فرمائی، عبادات ریاضات کی طرف لوگوں کو ترغیب دی۔ تو انشاءاللہ وہ آپ حدیث پاک کے الفاظ بھی ترجمے کے ساتھ سنیں گے۔ استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے چند باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس آنے والے مہینے کے ایک سے زیادہ نام ہیں۔ جو مشہور نام ہے وہ تو رمضان ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، ماہ رمضان، مگر اس کے علاوہ بھی اور نام ہیں، وہ اس کی صفات کے حوالے سے، اس مہینے کی خوبیوں کے حوالے سے۔ ماہ رمضان کے علاوہ جو نام ہیں اس میں ماہ سیام، روزوں کا مہینہ، ماہ صبر، رک جانے کا مہینہ۔ روزے کا ایک معنی جو روزے کا لفظ ہے عربی میں وہ ہے صوم، الصوم، اور صوم کا ایک معنی ہے صبر، رک جانا۔ بندہ، مسلمان مرد عورت، ماہ رمضان میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، تو ماہ صبر بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کا ایک نام ہے ماہ قیام۔ قیام کا معنی کھڑا ہونا، چونکہ اس مہینے میں تراویح ادا کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، نماز تراویح 20 رکعت، تو یہ ماہ قیام بھی ہو گیا ہے۔ پھر یہ ماہ اعتکاف بھی ہے، اسی مہینے کے آخری عشرے میں 10 دن اعتکاف بھی کیا جاتا ہے۔ پھر یہ ماہ قرآن بھی ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہونے والی آخری آسمانی کتاب قرآن
قرآن مجید نازل ہوا. تو اب کتنے نام ہو گئے؟ ماہ رمضان، ماہ سیام، ماہ قیام، ماہ قرآن، ماہ صبر، ماہ اعتکاف. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس طرف توجہ دلانے کے لیے یہ نام بیان کیے گئے کہ مہینہ ایک ہے رمضان کا، اور خوبیاں بہت ساری ہیں. ہر مہینے کو یہ خوبی نہیں ملی. ہر مہینے میں روزہ نہیں فرض ہوتا، ہر مہینے میں اعتکاف نہیں ہوتا جو رمضان کا اعتکاف ہے، ہر مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا، ہر مہینے میں تراویح نہیں ہوتی. اس مہینے میں یہ ساری خوبیاں جو میں نے عرض کی یہ جمع ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں استقبال رمضان کی تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ جو چیز فضیلت رکھنے والی ہو اور وہ آنے والی ہو تو اس کا استقبال ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شخص ہوتا ہے صاحب عزت ہو، صاحب فضیلت ہو، یا صاحب تقویٰ ہو، تو اس کا بھی تو استقبال ہوتا ہے نا. اس کی شرافت، اس کی بزرگی، اس کی قابلیت کے اعتبار سے یعنی وہ استقبال کہلاتا ہے اس کا. اسی طرح اللہ نے جو 12 مہینے نازل فرمائے قرآن میں بھی ان کا ذکر کیا، اور ہر مہینے کو اپنی اپنی جگہ ایک فضیلت عطا فرما دی. اور بھی مہینے ہیں، ان سب کی کوئی نہ کوئی خصوصیات تو ہیں، مگر جب ہم بات کرتے ہیں ماہ رمضان المبارک کی تو اس کو ماہ مبارک بھی کہا جاتا ہے. ماہ مبارک اسی لیے کہ برکتوں والا مہینہ، ماہ رحمت بھی ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ. اب آیا ہی چاہتا ہے، آ ہی گیا سمجھ لیں آپ. تو اس کا استقبال یہ ہمارے لیے باعث ثواب ہے اور سنت سے ثابت ہے. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ آپ سنیں گے حدیث پاک موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاص شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو آپ کہتے ہیں بیان فرمایا، جس کو آپ کہتے ہیں وعظ فرمایا، جس کو آپ کہتے ہیں درس دیا، خطبہ دیا، کوئی بھی نام دے دیں آپ. تو خاص ماہ رمضان کے استقبال کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا. اس لیے استقبال رمضان سنت مبارکہ ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ لوگوں کو جوش جذبہ ایمان کا حاصل ہو جائے. ایمان کا بھی تو ایک جوش جذبہ ہے نا، وہ خالصتاً روح سے تعلق رکھتا ہے. روح اگر ہو وجدانی، جذبہ حق سے حقانی، کھول دے سر انسانی، لا الہ الا اللہ. میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری علیہ الرحمہ نے ذکر نورانی شریف جو لکھا اس کا یہ شعر ہے، روح اگر ہو وجدانی، مردہ روح نہ ہو، زندہ روح ہو، یعنی جذبے والی، سست روح نہ ہو، ذوق والی، شوق والی، تو اس کو محسوس ہوگا کہ آنے والے مہینے کا استقبال کیسے ہونا چاہیے. تیاری کر لیں آنے والے مہینے کی. اسی لیے دیکھیں ہم نے ابھی اشعار پڑھے. میرے والد محترم
حضرت مولانا صاحبزادہ علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لکھے ہوئے، اور وہ خود پڑھا کرتے تھے ماہ رمضان کے استقبال کے سلسلے میں۔ یہ اشعار ان کے لکھے ہوئے، ان کے پڑھے ہوئے، ان کے پڑھائے ہوئے، وہ ہم نے پڑھے تو یاد بھی تازہ ہو رہی ہے، اور ہمارے مشائخ کا معمول بھی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ معمول ہے ہمارے مشائخ کا کہ ماہ رمضان کا استقبال کیا جائے، یعنی کہ تیار ہو جائیں کہ اب وہ مہینہ آ رہا ہے کہ آپ کو ہمت پکڑنا ہے، باندھے کمر تیار ہو توفیق بخشے گا خدا، باندھے کمر تیار ہو توفیق بخشے گا خدا، یعنی بندے کا کام کیا ہے؟ کمر کس لینا، یعنی کہ تیار ہو جانا اور نیت کر لینا کہ انشاءاللہ ماہ رمضان میں روزے رکھیں گے، ماہ رمضان میں قیام کریں گے، ماہ رمضان میں خیرات و زکوٰۃ و صدقات و عطیات دیں گے، ماہ رمضان میں اعتکاف کریں گے، ماہ رمضان میں تراویح پڑھیں گے، ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کریں گے، کیونکہ یہ سب ثابت ہیں، یہ اعمال اللہ کے رسول سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، تابعین اور تبع تابعین سے بھی ثابت ہے، اور اولیاء کاملین سے بھی ثابت ہیں، جن کا میں نے نام لیا، جن اعمال و اشغال کا، یہ تو سب ہم کو ہمارے اکابر سے ملا ہے، وراثت میں ملا ہے، روحانی ورثہ ہے ہمارا۔ تو مسلمان کی تو یہی تو شان ہے، ایک کافر کو اللہ نے یہ شان نہیں دی، کافر کے پاس نہ رمضان ہے، نہ کافر کے پاس قرآن ہے، نہ کافر کے پاس اعتکاف ہے، نہ کافر کے پاس روزہ ہے، نہ کافر کے پاس تراویح ہے، نہیں ہے نا، اور نہ کافر کے پاس زکوٰۃ ہے۔ یہ اعمال و اشغال یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان مرد و عورت کو عطا فرمائے، شکر کرنا چاہیے باری تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں یہ نعمت، یہ عظیمت عطا فرمائی کہ جو غیر مسلم کے پاس نہیں ہے۔ اب غیر مسلم اور کافر کتنا ہی مالدار ہو، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے۔ مسلمان یہ سوچے کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو دنیا کا مال و متاع نہیں ہے، اور کافر جو سامنے ہے بہت بڑا سرمایہ دار ہے، بہت بڑا مالدار ہے، بہت بڑا عہدے دار ہے، ہوا کرے۔ لیکن غریب کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے پاس قرآن ہے، میرے پاس رمضان ہے، میرے پاس اعتکاف ہے، میرے پاس تلاوت قرآن ہے، میرے پاس زکوٰۃ ہے، میرے پاس روزہ ہے، یہ کافر کے پاس نہیں ہے، اور بخشش اسی پر ہوگی۔ مال و دولت پر بخشش کا کوئی گارنٹی تھوڑی ہے کہ مال و دولت ہے تو بخشش ہو جائے گی۔ ارے کتنا ہی مال ہو تمہارے پاس، کتنی دولت ہو، وہ بخشش کی گارنٹی نہیں ہے۔ کہیں ہے قرآن میں حدیث میں کہ مالدار بخشے جائیں گے؟ نہیں ہے۔ ان کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ مالدار ہے اور اس کے اندر یہ صفات ہیں تو بخشش کی امید ہے، مغفرت کی امید ہے بارگاہ الہی سے۔ محض فقط مال کی بنیاد پر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے جتنا مال کسی کے پاس نہیں اس لیے میں بخشا ہوا ہوں، اس لیے میری مغفرت ہے، نہیں ہو سکتی۔ تو پتہ چلا کہ مسلمان کو خوش نصیبی سمجھنا چاہیے
کہ اللہ نے تمہیں یہ شان عطا فرمائی ہے اپنے رسول پاک کے صدقے میں، نبی پاک کے وسیلہ سے، کہ تمہیں ایسی نعمت عطا فرمائی۔ تو ماہ رمضان جب آ رہا ہو تو نیت بھی کریں کہ ہم اس کی شرائط کو اللہ کے فضل و کرم سے پورا کریں گے، اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے حتی الامکان، اور بلا عذر اس کی سعادت سے محروم نہیں ہوں گے ہم۔ شرعی مجبوری اور چیز ہوتی ہے، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ شرعی معذور ہو روزہ نہ رکھے، یہ الگ مسئلہ ہے، مگر بلا عذر تو چھوٹ نہیں ہے، روزہ رکھنا ہے۔ تو اس لیے ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ عبادت جو سارا سال بھی ہو رہی ہے نماز والی، وہ تو ہے ہی، لیکن رمضان میں تو مخصوص اور عبادات ہیں جس کو کہتے ہیں زائد عبادات، زائد عبادات، اور وہ یہی ہے کہ روزہ اور تراویح اور اعتکاف۔ یہ دوسرے مہینے میں نہیں ہے، یہ تو صرف رمضان میں ہے۔ چنانچہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، اور پھر یہ مہینہ ہم کو نصیب فرمایا کہ ہم اس مہینے کو دیکھ رہے ہیں، ہم آنے والے مہینے کو پا رہے ہیں۔ تو اس کا شکرانہ، شکر صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے بول دیا الحمدللہ شکر للہ، بھئی یہ تو قولی شکر ہے جس کو کہتے ہیں زبان ہلا دینا۔ تو زبان ہلانا تو بہت آسان کام ہے نا، الحمدللہ، چھینک آتی ہے بندے کو تو بندہ کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ تو الحمدللہ کہنا تو بچہ بھی کہہ دے گا، شکر للہ یہ کہنا تو آسان ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ صرف قولی نہیں، عملی طور پر شکر ادا کیا جائے۔ اور عملی شکرانہ کیا ہے؟ عملی وہ یہی ہے کہ رمضان آئے تو روزے رکھے جائیں، رمضان آئے تو تراویح پڑھی جائے، رمضان آئے تو تلاوت قرآن کو زیادہ کر دیا جائے، رمضان آئے تو اگر نیت ہو اور توفیق ہو تو اعتکاف کیا جائے۔ یہ تو اللہ کی بارگاہ میں جو شکرانہ ہے وہ عملی طور پر ادا کرنے کا وقت وہ آ رہا ہے، اور وہ ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان آ جائے، اگر کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ بھی رکھا ہو تو کھلے عام کھانے پینا منع ہے، ادب کے خلاف ہے۔ ماہ رمضان کا ادب اس کے بھی خلاف ہے، اور روزے داروں کا ادب اس کے بھی خلاف ہے، یعنی رمضان کے بھی خلاف اور روزے داروں کے بھی خلاف۔ کیا کہ کوئی شخص روزہ نہ رکھے اور کھلے عام چلاتا رہے، منہ کھاتا پیتا رہے؟ نہیں، شرعی عذر بھی اگر ہو اور روزہ نہ رکھا جائے تو کھلے عام کھانے پینے سے اجتناب کرے، تاکہ تقوی اور پرہیزگاری اس کا مظاہرہ ہو، خوف خدا جس کو کہتے ہیں ہم۔ تو خوف خدا یہی ہے کہ کھلے عام کھانے پینے سے بچا جائے اگر روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی برائی، معاذ اللہ کوئی گناہ جو خاص روزے کے منافی ہے، چاہے وہ کراہت والا ہی ہے، روزہ فاسد نہ ہوتا ہو اس سے مگر مکروہ ہوتا ہو، اس سے بھی بچے، کراہت سے بھی بچے۔ ایک تو ہے کہ روزہ ٹوٹ جانا، وہ تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا، لیکن ایک ہے روزہ مکروہ ہو جائے، یعنی اس کی جو خالص روح ہے اس میں فرق آ جائے، کیونکہ خالص روح بھی ہوتی ہے نا ایک،
پیورٹی میں فرق آ جائے تو کیا فائدہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ یہی نہیں ہے کہ کھانے پینے سے رک گیا بندہ، اگرچہ کھانے پینے سے تو رکتا ہے، لیکن کھانے پینے سے رک جانا اور باقی کوئی چیز سے مت رکنا جو روزے کے خلاف ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پھر اس کا مطلب ہوگا فاقہ، کہ آپ نے فاقہ کیا ہے، روزہ نہیں رکھا۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ فاقہ تو یہی ہے نا کہ کھانا پینا نہیں کیا آپ نے، بس باقی آپ ہر قسم کا گناہ کر رہے ہو اور کہیں روزہ ہے نا میرا، دیکھو کہاں کھا رہا ہوں میں، دیکھو میں کہاں پی رہا ہوں۔ تو بھائی تم کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، مگر روزے کے منافی وہ عمل کر رہے ہو جو کھانے پینے کے علاوہ ہوتے ہیں، تو وہ تو کر رہے ہو، تو یہ تو پھر فاقہ ہو گیا، روزہ کہاں ہوا؟ روزہ تو وہ ہے کہ اس کے اپنے پورے تقاضوں اور اپنی پوری شرائط کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس کو ادا کیا جائے، رکھا جائے روزہ، تب روزہ ہے۔ اعضاء کے حوالے سے بھی روزہ، جسمانی اعضاء ہے نا، ان سے بھی تو برائیاں ہوتی ہیں نا، تو ان کا بھی روزہ، اور غذا سے بھی روزہ، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو استقبال رمضان میں یہ باتیں شامل ہیں کہ آپ ماہ رمضان کے لیے ایسے تیار ہو جائیں کہ بارگاہ الہی میں نیت کریں کہ اللہ تو ہمیں توفیق بخش کہ ہم جہاں تک ہماری استطاعت ہے ہم روزے کو تیری مرضی اور تیری پسند کے مطابق رکھیں، کہ جو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت پا جائے، ہمیں ایسے روزے کی توفیق عطا کر۔ ورنہ اللہ کو کیا ہے، میں اکثر کہتا ہوں اور بزرگوں نے بھی کہا ہے کہ اللہ کو تو تمہارے نماز کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تمہارے روزے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہارے حج کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہارے کسی نیک عمل کی، عبادت کی اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے ان چیزوں سے۔ اس میں تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، تمہارا اپنا فائدہ ہے، تم اللہ کو کیا فائدہ پہنچانا چاہتے ہو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے ہمارے ہر عمل سے۔ اب میں جو بات کر رہا تھا حدیث پاک کی، اب آپ سن لیں، حضرت سلمان فارسی مشہور صحابی گزرے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شامل ہونے کی خوشخبری دے دی ہے۔ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، گھر میں آنا جانا تھا تو حضور نے فرمایا میرے گھر والوں میں سے ہیں۔ سلمان فارسی عراق میں جن کا مزار اقدس موجود ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ دیکھیں حدیث پاک ہے نا، سلمان فارسی یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم سے وعظ فرمایا، ہم سے بیان فرمایا، ہمیں خطبہ دیا، ہمیں درس دیا، شعبان کے آخری دن۔ فرض کر لیں جیسے آج آخری دن ہو جائے اور کل روزہ ہو جائے تو آج آخری دن ہوگا نا، یہ بات ہے۔ تو جو آخری دن تھا، حدیث پاک میں حضرت سلمان فارسی سے یہ روایت ہے حدیث، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن، شعبان المعظم کے آخری دن اللہ کے رسول نے ہمیں خطبہ دیا۔ اب پتہ چل گیا کہ سنت حضور کی طریقہ اور عمل ثابت ہو رہا ہے اللہ کے رسول کا۔ کیا خطبہ دیا؟ فرمایا فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ حضور نے فرمایا اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ کر رہا ہے۔ سایہ فگن ہے، عظمت والا، اس کا مطلب ہے عظیم مہینہ ہے،
اب اللہ کے رسول اپنی زبان مبارکہ سے فرما دیں کہ عظیم مہینہ ہے تو کون کہے گا عظیم نہیں ہے؟ کوئی انکار کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. رسول اللہ اپنی زبان مبارکہ سے فرما رہے ہیں عظمت والا مہینہ ہے نا. شہر عظیم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، شہر عظیم. حضور فرما رہے ہیں قد اظلکم، تم پر سایہ فگن ہے، تم پر سایہ کر رہا ہے. شہر مبارکن، دوسرا نام یہ لیا کہ وہ مہینہ کہ جو مبارک مہینہ ہے، برکت والا. کوئی انکار کرے گا کہ نہیں غلط ہے؟ ارے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں برکت والا مہینہ ہے. کوئی مردود ہوگا جو کہے گا نہیں برکت والا نہیں ہے نا. پھر کائے کا ایمان ہوا اس کا جو انکار کرے؟ رسول اللہ کے قول پر انکار ہوتا ہے کیا؟ میں کہوں یا کوئی اور کہے تو کوئی کہے نہیں بھائی ہم نہیں مان رہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں شہر مبارکن، مبارک مہینہ آ گیا. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. کتنی بڑی بات ہو گئی بتائیں آپ. 1000 مہینوں سے بڑھ کر ایک رات، اوہو صرف ایک رات. وہ کون سی رات ہوگی؟ لیلۃ القدر. ماہ رمضان میں آتی ہے نا، 26واں دن 27ویں رات، اس کو شب قدر کہتے ہیں. حضور نے فرمایا وہ ایک رات ایسی ہے خیر من الف شہر. اب یہ تو حدیث سن رہے ہیں آپ، لیکن قرآن میں بھی تو ہے نا یہ بات. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ تو اللہ فرما رہا ہے، پھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. تو ہے کوئی مسلمان مرد یا عورت جو کہ نہیں مانتا؟ باڑ میں جاؤ، نہیں مانتے تو یہ تو ماننا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. پھر فرمایا جعل اللہ صیامہ فریدۃ، اور فرمایا کہ جس کا یہ مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے، یعنی فرض روزے صرف رمضان میں. حالانکہ شعبان میں اللہ کے رسول بہت روزے رکھتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ کسی مہینے میں آپ نے اتنے روزے نفلی نہیں رکھے جتنے ماہ شعبان میں رکھے ہیں آپ نے. تو پھر فرض تو نہیں تھے نا، وہ تو نفلی روزے تھے. وہ نفلی روزے زائد عبادت کہلاتے ہیں. نفلی عبادت کا معنی یہ ہے کہ ایک زائد عبادت، اضافی عبادت، جو کرے ثواب پائے، جو نہ کرے کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر. تو اللہ کے رسول تو شعبان المعظم میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے. اور پھر فرمایا وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر. فرمایا اور جس کی رات کا قیام نفل بن گیا ہے اور جو اس ماہ میں نفلی بھلائی سے قرب الہی حاصل کرے تو کیا ہے؟ فرمایا وہ ایسا ہے جیسے اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا. یعنی اس مہینے میں جو نفل عبادت کر لے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے کسی اور مہینے میں فرض کیا. تو اب بتائیے آپ اس کا لیول کیا ہو گیا؟ نفلی عبادت کا فرض کے برابر ہو گیا. رمضان میں کیا آپ نے رمضان میں نفل نماز پڑھ لی تو ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے میں آپ نے فرض نماز ادا کی. اور فرمایا اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے تو ایسا ہوگا جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی بندہ کہہ رہا ہے آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. ایک فرض ادا کرے تو ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے. تو ایک فرض نماز گویا کہ دوسرے مہینے کی 70 فرض نماز کے برابر ہو جائے گی. پھر فرما رہے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے. تو صبر کا مطلب میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا، رک جانا ہے نا. رک جانا تو کس چیز سے رکنا؟ کھانے سے، پینے سے اور نفس کی خواہشات سے. روزے کی حالت میں رک جانا. دن میں
روزہ ہوگا تو آپ کو نہ کھانا ہوگا، آپ کو نہ پینا ہوگا، جان بوجھ کر نہیں کھا سکتے، جان بوجھ کر پی نہیں سکتے، بھول میں کھا لیا تو معاف، بھول میں پی لیا تو معاف، لیکن جان بوجھ کر نہیں کر سکتے۔ اور ہر نفس کی خواہش جو نفسانی خواہش کہلاتی ہے اس سے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا۔ یہ روزے کی خاصیت یہ اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی، رسول اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے۔ چنانچہ فرمائے صبر کا مہینہ ہے، اور والصبر ثوابہ الجنہ، اور فرمائے صبر کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے۔ یہ جو آپ رکیں گے کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے، تو فرمائے اس کا نتیجہ آپ کو جنت کی صورت میں ملے گا۔ یعنی جنت ایک ایسی نعمت ہے، اور پھر اس میں بھی جنت الفردوس، حدیث میں آتا ہے کہ جب دعا مانگو تو جنت الفردوس کی دعا مانگو، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اس صبر کے نتیجے میں۔ تو دیکھیں خوشخبریاں مل رہی ہیں نا، انعامات مل رہے ہیں نا۔ انعامات کے لیے تو لوگ ٹی وی کے پروگراموں میں رش کرتے ہیں کہ ہم کو موقع مل جائے۔ ارے وہ تو دنیا کے انعامات ہیں جن کے لیے لوگ مرتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں کہ ہم کو موقع مل جائے، یہ انعام مل جائے، وہ انعام مل جائے، مفت میں مل جائے۔ اور یہ بھی تو اللہ مفت میں دے رہا ہے انعام، مفت میں اس لیے دے رہا ہے کہ تم نے جب اس رمضان کے مہینے کو پا کر صبر کر لیا کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے، اور روزے کی تقاضوں اور شرائط کو پورا کر لیا، تو اس کا نتیجہ اللہ تم کو جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے؟ اب دنیا کا کوئی تحفہ ایسا ہے جو آپ کہو نہیں جنت کے مقابلے میں یہ بہت بڑا ہے؟ نہیں نا، جنت جنت ہے، یہ بات ہے۔ پھر فرمایا کہ وشہر المواساتی، مواسات کا مہینہ یعنی ہمدردی کا ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی غمخواری، کہ آپ ایک دوسرے کی دلجوئی کرو اس مہینے میں، دیکھو کہ ہم سے کمتر کون ہے، اس کی کوئی آپ مدد کرو، یہ ہے بات۔ پھر فرمایا یہ وہ مہینہ ہے شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، اس میں برکت پیدا کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں رمضان شریف میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے، ایک طرف سے کھانے پینے کی فراوانی ہوتی ہے نا، یہ بات ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ بعض لوگ رمضان میں خواہ مخواہ ذخیرہ اندوزی کر لیں اور چیزوں کے دام بڑھا دیں، بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے نعمت کا اعلان ہو رہا ہے تو قیمتوں کو صحیح کریں۔ نہیں، لوگ الٹا کر لیتے ہیں، کیونکہ کرپشن اگر دماغ میں گھسی ہوئی ہے اس کو اللہ ہی نکال سکتا ہے نا۔ بدعنوانی اگر فطرت بنی ہوئی ہے، بدعنوانی، حرام خوری، تو اس کا علاج تو اللہ کے پاس ہے، بندہ کیا کرے۔ چنانچہ اب یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، بڑی خوشخبری دی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کوئی کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، گردن کی آزادی آگ سے ہو جائے گی، ہے نا، وعتقاً فرمایا، یعنی آزادی ملے گی، کس سے؟ نار سے، آگ سے آزادی ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے ایک سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص وہ نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے، یعنی اب روزہ افطار کرانے میں اگر یہ ہے کہ کوئی بڑی بڑی چیزیں ہم کو رکھنا ہو تو ہر شخص تو ایسا نہیں کر سکتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار نہیں ہے اتنا کہ بڑی بڑی چیزیں رکھ دے افطار میں، لو بھائی لو کھل کر، تو کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ یہ ثواب اسے بھی دے گا جو روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی ہی پلا دے۔ ہوگی کوئی اب بڑھ کے خوشخبری کوئی بتائے؟ فرما رہے ایک گھونٹ دودھ پلا دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے، چلو ایک کھجور دے دے، اس سے بھی کوئی کیا گزرا ہے؟ نہیں، پانی تو پلا سکتا ہے نا بھائی، چلو وہی پلا دو روزہ دار کو۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو کرو ماہ رمضان میں اپنی مغفرت کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دروازے کھول رہا ہے مغفرت کے، تو ان دروازوں سے داخل ہونے کی کوشش کر لو۔ صرف یہ کام کر کے جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وقت کم ہے
تو حدیث کے الفاظ بقیہ جو اور ہیں ان کو چھوڑ کر بس یہ یہاں پر کنکلوژن ہے کہ ماہ رمضان کا استقبال ہو رہا ہے جو شروع ہو رہا ہے. اب اس میں جو جو باتیں آپ نے سنی ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کو پانے کی اور ان پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.